اور کیڈٹ کالجز کی طرح اس میں ٹیلنٹ ہے، مگر اس کو موقع نہیں مل رہا ہے، ان کے ریسورسز اور وسائل نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے وہی سٹارٹ لیا اور ایک نیک نیت سے کام کیا، اور سب کی ایک ڈریم اور خواہش بن گئی۔ جس جگہ ہم جاتے سب کی سے ڈیمانڈ ہوا کرتے کہ یہاں بھی دان اسکول ہونا چاہیے۔ میرا کے پی سے تعلق ہے کہ ہمارے لوگوں کی بھی بہت ڈریم، مگر ہماری بدقسمتی ہے، ہماری وہی جو لوگ آئے ہوئے تو ان کو ٹائم اور موقع نہیں ملتے کہ ایون شہباز شریف صاحب سے ڈیمانڈ کرے اور اس کے لیے بات کرے۔ ان کے ترجیحات دوسرے 11-12 سال سے، اور جب ہم جس جگہ جاتے لوگوں کی ڈریم ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ یہاں بھی آ جائے، اور ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہر جگہ۔ تو اس طرح آج یہ پورا ہو گئی۔ تو آج کشمیر کے عوام کو بھی مبارک ہو، یہ پہلا اسکول ہے، اور اس طرح 4 اسکولوں کی پرائم منسٹر صاحب نے منظوری دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی عن قریب سٹارٹ ہوں گے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جس طرح کشمیر میں آج جامعہ ہے اور غازی اور شہیدوں کی سرزمین پر ہے، اس نے جس طرح دلیری سے یہ مقدمہ لڑا ہے، نواز شریف صاحب کے بعد یونائٹڈ نیشن میں ہو، OIC میں ہو، اور خواہ بھی جو مجھے یاد ہے ایران کے صدر، دوسرے جو بھی لوگ آتے رہے، ڈٹ کر وہی بات کی اور بہت دلیری سے بات کی۔ شہباز شریف صاحب اور اس کی ٹیم ان 16 مہینوں میں اپنی سیاست کو چھوڑ کر اور ریاست کو نہ بچاتے تو پاکستان کا کیا ہونا تھا؟ ڈیفالٹ ہی ہونا تھا، رخصت ہی ہونا تھا، سری لنکا بننا تھا، اور تو کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں۔ تو وہی جو کچھ دیا تو ہم سب کو دیا، جس پارٹی کے اور جس کے لوگ یہاں رہ رہے تمام پاکستانیوں کو بچا کے رکھا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ اور ابھی دوبارہ وہ اتنی مشکل حکومت، میں تو کہتا ہوں اتنی مشکل ترین حکومت میں بھی اس کا پارٹ رہا کہ 13-14 پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ پہلے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شہباز شریف صاحب ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے پنجاب میں، مگر سیاست میں کس طرح اسی طرح چلے گا کہ 14 پارٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے؟ انتہائی مشکل ترین کام، بڑے اعصاب کا کام اور بڑے جگر کا کام، کہ اس نے وہی 13-14 پارٹیوں کو اپنے ساتھ بھی لے کر گیا اور ڈیلیوری بھی کیا۔ دونوں باتیں، ایک تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور دوسرا ڈیلیور کرنا، پاکستان کو بچا بھی دیا۔ اتنی مشکل ترین حالات میں نہ ملک کو چلا کے، بلکہ ملک کو یہ سوچنے سے باہر بات ہے کہ ان حالات میں وہی مہنگائی، جو لوگ صبح اٹھتے تھے 10 روپے آٹا مہنگا، 20 روپے گھی مہنگا، فلاں مہنگا، اور اس طرح لائنیں لگے رہتے تھے، اس کی اتنی محنت سے وہ 38% 40% سے 4-5% پر مہنگائی کی شرح آ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ محنت بھی کیا اور ڈیلیور بھی کیا، اور وہی شرح سود جو ہم دیکھ رہے ہیں 22% 23%، اس کو 13% پر لے کے آ گیا، اور ملک وہی زر مبادلہ کے ذخائر کہاں سے کہاں تک گئے، سٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں تک گیا، SIFC کو دے کے، باہر کی دنیا کو دے کے، کہ وہی آ کر اور پاکستان پر ٹرسٹ کرنے لگا۔ یہ ملک تو ہم سب کا ہے، اس میں اگر مہنگائی کم ہوتی ہے تو ہم سب کے لیے کم ہوتی ہے، اس میں اگر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو ہم سب کے لیے اور پوری پاکستان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہر ایک کو میں تو کہتا ہوں، اگر اس طرح شہباز شریف صاحب کی طرح کئی لوگ اور نکل آ گئے تو یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان سے چائنا بھی بن جائے گا اور آگے سے آگے بھی جائے گا۔ اور ہم تو اس کی ٹیم کے ممبر ہوتے ہوئے اسے وہی محنت سیکھی ہے کہ صبح 7 بجے اٹھنا ہے، کیونکہ اس کی میٹنگ 9 بجے، وہ 8 بجے شروع ہو کر 9 بجے تک ہوتا ہے۔ تو یہ خود اتنا محنت کرنا، یہ سارے ہمارے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ہم نے بھی کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، اتنا محنت 5-5 گھنٹے میٹنگ کرنا، اس کو چیئر کرنا، ہر ایک مشکل کو اپنا سمجھنا، پورے پاکستان کی بات کرنا۔ ہمیں کہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی، کہتے ہیں سیاست کو بعد میں رکھے اور پاکستان کو پہلے رکھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا راہ میں احسان ہے۔ اگر ایکسپریس ویز بنے، موٹر ویز بنے، آپ نے بنا کے دیے اس پاکستان کی عوام کو، تو میں ان کشمیر کی عوام کی طرف سے
اور سب کی طرف سے وہی جو ایک منصوبہ MMM مانسیرا مظفر آباد میرپور جس کی سب کچھ ہو چکا ہے، لیگل ڈاکومنٹیشن پلاننگ سے ہر ایک چیز بالکل کلیئر ہے، تو میری وہی ایک ڈیمانڈ، صرف ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس پر اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہو جائے اسی سال، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دور میں ان لوگوں کا یہ خواب بھی پورا ہو جائے اور یہ ایک نشانی یہاں رہ جائے۔ میں دوسری تھوڑے ایک دو منٹ سے بلانا چاہتا ہوں۔ 77 سال ہو گئے کشمیریوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہی جو ہمارے آکوپائڈ جموں کشمیر میں کتنے لوگ، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، ان کے لاکھوں گھر مسمار ہو گئے، ہزاروں بیوہ ہو گئے، کئی ان کے ساتھ کیا کیا مظالم نے، جیلوں میں آج تک پڑے ہوئے، مگر اس کی ذہن میں وہی پاکستانیت کی بات ہے اور رہے گی۔ تو میں ان کو بھی اور دوسرے جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے کہ ہر کشمیری کی ذہن میں بھی ہے، ہر پاکستانی کے ذہن میں بھی ہے، یہ کوئی اسے نکال نہیں سکتا کہ یہ دونوں ایک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہو کے رہیں گے۔ سب کی بہت بہت مہربانی۔ تھینک یو آل آف یو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔